مجھے آپ پورے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ایک ایسی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ اہل البیت کی اتباع کرو. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا کے ان لوگوں کو چیلنج ہے کہ جو اہل البیت کی اتباع ان کی محبت کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو رافضی ہوں، نیم رافضی ہوں اور وغیرہ وغیرہ تفضیلی ہوں، سب کو چیلنج ہے کہ آپ پورے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ایسی بتائیں کہ جس میں اللہ نے اہل بیت کی اتباع کی بات کی ہو. حالانکہ پورے قرآن میں یہ کہا گیا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ صحابہ کی پیروی کرو. ہاں، پورے قرآن میں صحابہ کی پیروی کا حکم تو ہے، لیکن پورے قرآن میں کسی جگہ پر اہل البیت علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. اور اس پر دلیل انہوں نے اپنے ساتھ یہ قائم کی کہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر یہ ہے سورہ توبہ 9 کی 100، سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 کی آیت نمبر 100. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. اور پہلوں میں پہل کرنے والے، پہلوں میں سبقت کرنے والے، سابقون الاولون جو مہاجرین ہیں، والذین اتبعوهم باحسان، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. تو دیکھیں اس آیت کو پڑھ کر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ سابقون اولون جو مہاجرین و انصار ہیں ان کی پیروی کرنا، اور جو لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں احسان کے ساتھ، والذین اتبعوهم باحسان، اور جن لوگوں نے ان سابقون اولون جو کہ مہاجرین اور انصار ہیں ان کی پیروی کی، ان کی زندگی میں احسان ہوا، تو یہ لوگ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہیں. تو قرآن میں تو کسی جگہ پر یہ نہیں ہے. تم لوگ تو قرآن اور اہل البیت کی اتباع کی بات کرتے ہو، شیعہ اور رافضیو، قرآن اور اتباع اہل البیت کی اتباع کی بات کرتے ہو. قرآن میں تو کسی جگہ پر یہ نہیں ہے کہ اہل البیت کی پیروی کرو. پورے قرآن میں نہیں ہے کسی جگہ پر، بلکہ پورے قرآن میں کیا ہے کہ تم نے صحابہ کی پیروی کرنی ہے. پورے قرآن میں یہ ہے کہ تم نے سابقون اولون کی پیروی کرنی ہے. تمام قرآن مجید کے اندر یہ ہے کہ تم نے مہاجرین و انصار کی پیروی کرنی ہے. شیعوں نے یہ قرآن مجید کے سے ہٹ کر ایک نظریہ اپنا لیا کہ نہیں قرآن اور اہل البیت. تو بات تو بڑی زبردست ہے. ہاں، ان لوگوں کی بات تو بڑی مضبوط ہے کہ قرآن مجید نے سابقون اولون کی اتباع کا کہا ہے، قرآن نے تو صحابہ کی اتباع کا کہا ہے. سو لہٰذا میں آپ کا مقدمہ آپ کے الفاظ سے بڑھ کر بہت مضبوط انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میں سب ناسبیوں سے کہنا چاہتا ہوں اور ان تمام حضرات سے کہ جو اہل البیت کی اتباع کو نہیں مانتے، اور وہ تمام حضرات کے جو اہل البیت کی اتباع سے انکار کرتے ہیں، ان کا مقدمہ میں ان کے الفاظ سے زیادہ اسٹرانگ کر کے پیش کرتا ہوں، اور اس بات کو مانتے ہوئے کہ ہاں قرآن مجید میں کسی جگہ پر بھی اہل البیت کی اتباع الفاظ کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن تم نے جو یہ بات کہی ہے نا کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ صحابہ کی پیروی کرو، ان سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن میں مجھے ایک آیت ایک ایسی بتا دو کہ جس میں یہ کہا ہو کہ تم نے رسول کے اصحاب کی پیروی کرنی ہے. سن لے پورے قرآن میں ایک ایسی آیت ہو جس میں کہا گیا ہو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی پیروی کرنی ہے. ہاں، نہیں ہے پورے قرآن میں ایسی آیت، لیکن قرآن میں یہ ہے کہ تم نے سابقون اولون کی پیروی کرنی ہے. اللہ اکبر! یہ قرآن کا معجزہ ہے ناسبیو، یہ قرآن کا معجزہ ہے. قرآن نے کس طرح اس معجزے کو قائم کیا دیکھیں. قرآن نے کہا سابقون اولون کی پیروی کرنی، یہ نہیں کہا کہ اصحاب کی پیروی کرنی ہے. یہاں تم لوگ ترجمے میں ڈنڈی مارتے ہو. پوری امت مسلمہ کی تم نے جو اس میں شیعہ کی تکفیر کی ہے، یا ان لوگوں کو ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ اہل بیت کی اتباع کی بات کرتے ہیں اور یہ تو صحابہ کی پر تبرہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، حالانکہ صحابہ کی اتباع کی قرآن نے بات کی ہے. یہاں قرآن کس کی بات کر رہا ہے؟ السابقون اولون، مہاجرین و انصار کی بات کر رہا ہے. اب قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ صحابہ کی پیروی کرو. کیوں السابقون اولون کیوں کہا؟ اس لیے، اور میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے، تم کہتے ہو کہ اہل بیت کی اتباع کی پیروی نہیں کی، میں اہل البیت کا لفظ استعمال کرتا ہوں. اہل بیت یہ بھی ٹھیک ہے، اہل البیت کی اتباع کا حکم نہیں دیا. تو مجھے بتائیے ابو طالب کون ہے؟ کیا سابقون اولون نہیں ہے ابو طالب؟ چلیں آپ کہیں گے کہ جناب ان کا ایمان استغفر اللہ العظیم تمہارے نزدیک ٹھیک ہے، اس بات کو جناب ابو طالب کا نام یہاں سے ہم تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیتے ہیں. کیا سب سے پہلے امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان کا اعلان نہیں کیا، آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ انا الصدیق الاکبر، سنن ابن ماجہ کی روایت 120، انا الصدیق الاکبر، انا اخو رسول اللہ، انا عبد اللہ، انا اخو رسول اللہ، انا الصدیق الاکبر، لا یقولها بعدی الا کذاب، صلیت قبل الناس ب7 سنین. لوگوں سے پہلے 7 سال پہلے امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے ساتھ غار حرا میں نمازیں پڑھتے رہے. امام علی علیہ السلام، کیا علی السابقون اولون نہیں ہے اہل البیت میں سے؟ کیا فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جناب ابو طالب کی زوجہ، امام علی کی والدہ، کیا وہ السابقون اولون میں سے نہیں ہے؟ کیا جعفر طیار جنہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، علی کا بھائی نہیں ہے جعفر خطیب اسلام؟
کہ جس نے حبشہ کے اندر مسلمانوں کا مقدمہ لڑا, جسے امیر بنا کر بھیجا مہاجرین اولین کا, جعفر طیار, یہ اہل البیت میں سے السابقون اولون میں سے نہیں ہے کیا؟ سیدہ زہرا فاطمۃ الزہرا البتول علیہ السلام اہل سنت کی روایات کے مطابق وہ ذات نہیں ہے کہ جب قریش حرم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اوجڑی ڈال دیا کرتے تھے, اور یہ صحیح روایت ہے, تو سب سے پہلے کون جاتی تھی دفاع کرنے کے لیے؟ مکہ کے اندر جب قریش کے لوگ وہ رسول اللہ کا دفاع نہیں کرتے تھے, بلکہ سیدہ سلام اللہ علیہ وہ آگے بڑھ کر رسول اللہ کا دفاع کرتی تھی اور سب کے سامنے آ جاتی تھی اپنے بابا جان کو بچانے کے لیے. کیا یہ فاطمۃ الزہرا السابقون الاولون میں سے نہیں ہے؟ کتنے نام بتاؤں آپ کو؟ اور ہاں اہل البیت علیہ السلام ازواج رسول میں سے سیدہ الخطیۃ الکبریٰ الصدیقۃ الکبریٰ خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام وہ السابقون الاولون میں سے نہیں ہے کہ جن کے مال کو قرآن مجید نے یہ کہا کہ ہم نے اے پیارے ووجدک عائلا فاغنا, اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ غنی کر ہم نے خدیجہ کے مال سے. اللہ اکبر, جن کا مال اسلام کے لیے خرچ ہوا, جن کا مال اسلام کے لیے خرچ ہوا. تو یہ سارے افراد کون ہیں؟ اور بھی بہت سارے نام ہیں یہاں پر. غزوہ بدر کا پہلا شہید عبیدہ بن الحارث, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچزاد بھائی, کیا یہ سابقون اولون میں سے نہیں ہیں؟ کتنے نام ہیں سابقون اولون میں سے؟ یہ مہاجرین بھی ہیں اور انصار بمانا اس کے کہ رسول اللہ کی مدد کرنے والے. تو میرے بھائی, آپ قرآن نے السابقون اولون کہا, اسی لیے کہا کہ یہ وہ سب سے پہلے لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ دیا ہے, مدد کی ہے اور آپ پر ایمان لائے. اور آپ دعوت ذوالعشیرہ کہاں پر ہوئی ہے؟ کس جگہ پر ہوئی ہے دعوت ذوالعشیرہ؟ کس کے گھر میں ہوئی ہے؟ پڑھے تو صحیح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب قرآن مجید سے آیت ایسی دکھا دو کہ قرآن مجید میں ہو جہاں پہ اہل البیت کی اتباع, کہ وہاں پر قرآن مجید سے ایسی آیت بتا دو کہ جس میں کہا گیا ہو کہ تم صحابہ, لفظ کے ساتھ الفاظ پہ غور کیجئے گا, اس میں کٹوتی کرتے ہیں بعض لوگ افراد, الفاظ کے ساتھ کہو اصحابہ اتبعوا اصحاب محمد, ایسا نہیں ہے, بلکہ کہا ہے سابقون اولون. اس میں سارے شامل ہیں رسول اللہ کے زمانے کے اندر جو مومنین ہیں, تاکہ اس میں مومنین جنہوں نے آپ پر ایمان لایا وہ ان کی پیروی کرنی ہے بلا شک و شبہ. کیوں نہیں پیروی کریں گے؟ وہ اصحاب رسول, وہ مومنین جو رسول اللہ کے زمانے میں ہیں, عمار, یاسر, ابو ذر غفاری ہے, مقداد ہے, سعد بن عبادہ ہے, جلیل القدر صحابہ کرام, ان کی پیروی کیوں نہیں کرنی؟ قرآن مجید خود. بلکہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو قرآن کی اسی آیت کے اندر آپ دیکھیں, جو ان کی پیروی کرے گا رسول کے زمانے میں ہونے کے باوجود, قرآن کہتا ہے وہ تابعی ہے. جو ابو طالب کے پیچھے چلے گا, جو امام علی کے پیچھے چلے, جو اہل البیت سیدہ زہرا اور اسی طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور مقداد, عمار اور ان جلیل القدر سابقون اولون کے پیچھے چلنے والے کو قرآن مجید کہتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان, خواہ وہ رسول کے زمانے میں رسول کو دیکھ کر ایمان کیوں نہ قبول کیا ہو. قرآن کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے تابعی وہ ہوتا ہے, تابعی اس صحابی کو کہتے ہیں کہ جو تابعی سابقون اولون کی پیروی کرتا ہے, اور اس کی پیروی کے اندر احسان ہونا چاہیے, ظلم نہیں ہونا چاہیے. زندگی میں اگر کسی شخص کے احسان نہ ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ میں ان کی پیچھے چلتا ہوں, تو قرآن اس کی تعریف, اس کی اتباع کو نہیں مانتا. احسان شرط لگائی ہے قرآن مجید نے, تو جس کی زندگی میں احسان ہونا چاہیے. اب اگر بعد میں آنے والا ایک شخص اٹھ کر انہی سابقون اولون سے, انہی مہاجرین و انصار سے جن کی پیروی کا اللہ نے حکم دیا ہے, ان کی اتباع کے بجائے ان سے جنگیں کرنے لگ جائے, غور کیا آپ نے قرآن کی آیت, ان سے جنگیں کرنے لگ جائے, تو کیا اب وہ قرآن کی ڈیفینیشن میں شامل ہوگا؟ ہرگز شامل نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ جو بات آپ کرتے ہیں, کوئی ایک ایسی آیت بتا دے. میں نے آپ کو کہا کہ قرآن مجید میں سابقون اولون کا لفظ اسی لیے استعمال کیا کہ اس میں سارے, اس میں اہل البیت اول ہے, اور بلا شک و شبہ وہ مومنین بھی ہیں کہ جو رسول کے زمانے کے اندر موجود تھے. تو باقی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول سے مراد آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق ہیں, تو پھر میں آپ سے مطالبہ کروں گا, اگر آپ اہل البیت کے لفظ کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر اہل البیت کا لفظ دکھاؤ, تو پھر میرا یہ ناسبی یا مولوی تجھ سے یہ مطالبہ ہے کہ یہاں پر مجھے اصحاب کا لفظ دکھا دے. میں اس بات کو مان رہا ہوں کہ یہاں پر سابقون اولون میں وہ مومنین ہیں جو رسول کے زمانے میں ہیں, لیکن اس میں اہل البیت سر فہرست ہے, سابقون اولون وہی ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہاں پر تو اہل البیت کا لفظ ہی نہیں ہے, یہاں پر تو سابقون اولون کا ہے, مہاجرین و انصار کا, اور یہ صرف صحابہ کرام ہے, اس میں تو اہل البیت شامل ہی نہیں ہے, تو پھر میرا آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ مجھے اصحاب کا لفظ بتا دیں. اب آپ کہیں گے کہ نہیں جناب وہ تو لغوی اعتبار سے, تو پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سابقون اولون میں اگر آپ لغوی اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس میں اصحاب لا شبہ وہ لوگ شامل ہیں, تو پھر اس میں اہل البیت کیسے آپ باہر نکالتے ہیں؟ اہل البیت کو آپ کس طرح باہر یہاں سے خارج کرتے ہیں؟ اہل البیت بلا شک و شبہ یہ اولین مصداق ہے السابقون اولون کے, وہ مومنین بھی ہیں جو رسول کا ساتھ دینے والے ہیں.